شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کی چھٹی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن، کلما چوک، فیروز پور روڈ سے ملحقہ علاقوں میں بارش، گلشن راوی، شمع پہاڑی، چوبرجی اور لکشمی بھی بھیگ گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ واسا کی جانب سے اب تک کی بارش کا ریکارڈ جاری۔ سب سے زیادہ بارش 67 ملی میٹر فرخ آباد میں ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ماڈل ٹاؤن، کلما چوک، فیروز پور روڈ سے ملحقہ علاقوں میں بادل خوب برسے۔ گلشن راوی، شملہ پہاڑی، چوبرجی اور لکشمی بھی بھیگ گئے۔ سب سے زیادہ بارش 67 ملی میٹر فروخ آباد میں ریکارڈ کی گئی۔ ایئرپورٹ میں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ آفس گلبرگ 21، لکشمی چوک میں 67 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اپر مال 52، مغل پورہ 48، چوک ناخدا میں 58 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پانی والا تالاب 57، گلشن راوی 66 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اقبال ٹاؤن 46، سمن آباد 21، جوہر ٹاؤن میں 15 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش کے بعد گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آ گئی۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ عامر ٹاؤن، ہربنس پورہ میں بارشی پانی جمع، شوکر ٹاؤن، غازی روڈ پر بارش کا پانی جمع۔ حاجی کیمپ سے میکلوڈ روڈ تالاب بن گیا۔ بلاک اے ڈیفنس موڈ پر بھی بارش کا پانی جمع، جبکہ بندیاں والا روڈ پر بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ غازی روڈ پر پانی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ گھڑی شاہوں میں علامہ اقبال روڈ بھی ڈوب گیا ہے۔ عامر ٹاؤن، ہربنس پورہ میں بارشی پانی جمع ہو گیا۔ نکاسی اب نہ ہونے سے رہائشیوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ اقبال روڈ سے متصل سندھو اسٹریٹ میں بارش کے بعد سیوریج کا نامناسب نظام مکینوں کے لیے عذاب بن گیا۔ انتظامی غفلت پر رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کا نظام اوور فلو ہونے سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی اور بچوں کو ملیریا اتنا ہو رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہنے کو تو یہ ریلوے کی جو ہے نا نرسز اور ڈاکٹرز کی کالونی ہے، اور جو ریلوے کی جو ڈی ایم او صاحبہ ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، لیکن انہیں بھی بالکل ان کے کان پہ بھی جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ بارش کے بعد والٹن اسٹیشن سے ملحقہ ریلوے کالونی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارشی پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ راہگیروں کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو سیوریج کے ناقص صورتحال کے باعث بارشی پانی روڈ پر جمع ہو جاتا ہے۔ مدینہ کالونی اکیڈمی روڈ پر بھی بارشی پانی جمع رہنے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ناقص سیوریج نظام کے باعث پانی سڑک پر جمع ہو گیا۔ مین سڑک پر کوڑا ہونے کے باعث بارش کے پانی میں کوڑا تیرنے لگا۔ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بارشی پانی میں بند ہوتی رہیں۔ کیولری روڈ سے منسلک زامن کالونی کی گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ رہائشی پریشان ہیں۔ مونسون کے آغاز سے ہی مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث ہمیشہ متعدد علاقوں کے رہائشی مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ لاہور میں بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، لیسکو کے 90 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم میں فنی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ لیسکو کو 90 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے گھنٹوں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے 90 سے زائد فیڈرز پر ٹرپنگ ہوئی۔ کئی علاقوں میں ٹرانسفارمرز جلنے اور خراب ہونے سے بجلی بھی بند رہی۔ چھٹی کے روز بجلی کی طویل بندش سے صارفین کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ لیسکو کی جانب سے بارش کا سلسلہ تھم جانے پر بجلی بحال کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ ریلوے کے 67 افسران اور ملازمین کو بیسک تنخواہ کیش ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیش ایوارڈ کے لیے 75,54,169 روپے کیش ایوارڈ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سی او ریلوے سمیت ایڈیشنل جنرل مینیجرز اور پرنسپل اور ڈپٹی پرنسپل افسران بھی شامل، فہرست مرتب کر دی۔ ریلوے حکام بالا کے شاہانہ فیصلے۔ ایک طرف ریلوے کے ہزاروں ملازمین میرج گرانٹ، بینوولنٹ فنڈ، گریجویٹی، ٹی اے ڈی اے اور ہاؤس ریکوزیشن فنڈ سے محروم ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین ریلوے نے 67 افسران و ملازمین کو بیسک تنخواہ کیش ایوارڈ دینے کی اجازت دے دی۔ کیش ایوارڈ کے لیے 75,54,169 روپے کیش ایوارڈ کی منظوری دے دی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے کیش ایوارڈ کے لیے افسران کی فہرست مرتب کر لی۔ فہرست میں سی ای او ریلوے سمیت ایڈیشنل جنرل مینیجرز اور پرنسپل و ڈپٹی پرنسپل افسران بھی شامل ہیں۔ کیش ایوارڈ افسران و ملازمین کی ہارڈ ورکنگ اور لگن سے کام کرنے پر ریکارڈ آمدن حاصل ہونے پر دیا گیا۔ صدر ریلوے پریم یونین لاہور فیاض شہزاد کا کہنا ہے کہ کیش ایوارڈ میں حکام بالا نے من پسند افراد کو نوازا ہے۔ ریلوے چند افسران سے نہیں بلکہ مزدوروں کی محنت سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پی آئی اے طیارے گراؤنڈ کرنے سے 21 ارب 81 کروڑ سے زائد کے نقصان کا انکشاف۔ طیاروں کی معمول کی مینٹیننس میں 44 سے 239 دن کا وقت لیا گیا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشافات سامنے آ گئے۔
PIA طیاروں کی مینٹیننس کے لیے طویل عرصہ تک گراؤنڈ کرنے سے 21 ارب 81 کروڑ سے زائد کے نقصان کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق ہوائی جہازوں کی معمول کی مینٹیننس میں 44 سے 239 دن کا وقت لیا گیا۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث 21 ارب 81 کروڑ 50 لاکھ کا آپریشنل اور مالی نقصان ہوا۔ انتظامیہ کو سپتمبر 2023 میں معاملے سے آگاہ کیا گیا، جس پر انتظامیہ کا موقف سامنے آیا کہ مالی رکاوٹوں اور ادائیگیوں کے مسائل کے باعث بروقت مرمت اور دیکھ بھال متاثر ہوئی ہے۔ آڈیٹر جنرل نے انتظامیہ کو ہدایات کی کہ طیاروں کے طویل عرصہ گراؤنڈ رہنے اور دیگر متعلقہ مالی مسائل سے متعلق دستاویزی ثبوت فراہم کریں۔ پیرس اولمپکس میں وطن عزیز کا پرچم سربلند کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کا وطن واپس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت کھیلوں سے وابستہ شخصیات اور ارشد ندیم کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب نے استقبال کیا۔ ارشد ندیم پیرس سے براستہ استنبول لاہور پہنچے۔ ٹرکش ایئر کی پرواز TK714 علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تو ارشد ندیم کے جہاز کو روایتی واٹر کینن سلوٹ پیش کیا گیا۔ سلوٹ پیش کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ ارشد ندیم اسٹیٹ لاؤنج سے باہر آئے تو پولیس بینڈ نے قومی دھنیں بجا کر فخر پاکستان کو ویلکم کیا۔ ایئرپورٹ پر موجود لاہوریوں کی بڑی تعداد نے پاکستان زندہ آباد، ارشد ندیم زندہ آباد کے نعرے لگا کر ان کو خوش آمدید کہا۔ ارشد ندیم جب ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی اور کوچ سلمان بٹ کے ہمراہ VIP لاؤنج پہ پہنچے تو وفاقی وزیر احسن اقبال، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود، شیزا خواجہ، صوبائی وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر، وزیر اطلاعات عظما بخاری، سیکرٹری سپورٹس مظفر خان سیال اور DG سپورٹس پرویز اقبال نے استقبال کیا۔ وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے۔ ارشد ندیم نے نوجوانوں کو نئی راہ دکھائی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے 5 رکنی سعودی وفد کی ملاقات۔ وفد میں مسجد نبوی کے امام مسجد صالح محمد البدیر اور نواب بن سعید المالکی، محتب محمد الغدائی شامل۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور چودھری صالح حسین سلیمان شہباز نے بھی شرکت کی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں۔ امام مسجد نبوی شریف الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر لاہور پہنچ گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر صلاح البدیر کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ امام مسجد نبوی شریف الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر شہر کے دورے کے دوران مختلف مقامات پر نمازوں کی امامت کریں گے۔ مسجد نبوی شریف الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر لاہور پہنچ گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر صلاح البدیر کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ ملک محمد احمد خان نے کہا، مسجد نبوی کی حرمت ہمارے ایمان کا لازم ہے۔ وزیر بلدیات کا کہنا ہے کہ صلاح البدیر سے ملاقات کا اعزاز ساری عمر یاد رہے گا۔ امام مسجد نبوی شریف الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر شہر کے دورے کے دوران مختلف مقامات پر نمازوں کی امامت کریں گے۔ سوموار کے روز بادشاہی مسجد میں نماز مغرب کی امامت کروائیں گے۔ 13 اگست کو دوپہر مرکز اہل حدیث راوی روڈ جائیں گے۔ 13 اگست کو ہی جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں نماز مغرب کی امامت کریں گے۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر 13 اگست کو جامعہ اشرفیہ میں بھی نماز عشاء کی امامت کریں گے۔ دورہ لاہور کے دوران امام مسجد نبوی کی حکومتی، سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ایکسپو سینٹر میں 16ویں فوڈ ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر کا انعقاد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ احسن اقبال نے نمائش کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ سینٹر میں 16ویں فوڈ ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر کا وفاقی وزیر احسن اقبال نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ نمائش میں 11 ممالک سے تعلق رکھنے والے 200 ایگزیبیٹرز نے 500 سے زائد اسٹالز لگائے۔ نمائش میں مقامی اور بین الاقوامی مینوفیکچررز کی جانب سے فوڈ، بیوریجز سمیت پیکیجنگ کے اسٹالز لگائے گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے اسٹالز کا دورہ کیا اور کہا کہ پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی برانڈ میں تبدیل، زراعت اور صنعت کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ ملک کو بجلی کے اضافی بلوں کے بحران سے نکالیں گے۔ آج بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور جس طرح ہم نے بجلی کی کمی کے مسئلے کو حل کیا تھا، انشاءاللہ تعالی اسی طرح بجلی کے بلوں میں اضافے کے بحران سے بھی قوم کو نکالیں گے۔
اور قوم کے بل افورڈیبل بنائیں گے اور اس مسئلے کو مستقل بنیاد پر حل کریں گے۔ آرگنائزر حماد اعظم کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی ممالک میں متعارف کروانا ہے۔ اس میں 11 ممالک پارٹیسپیٹ کریں جو ہمارے ایگزیبیٹر ہیں، چائنا، ایران، کوریا، ٹرکی، انڈونیشیا، ملیشیا سے وہ کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے اسٹالز یہاں پہ ہم سے لیے ہیں جو کہ اپنی فوڈ کی پروڈکٹنگ انڈسٹریز پاکستان کے اندر لانا چاہتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نمائش کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش خریدار اور سیلرز میں رابطے کے لیے ضروری ہیں۔ ایکسپو کے اندر 3 ہالز ہیں اور تینوں ہال کے اندر ڈفرینٹ ایگزیبیشنز ہو رہی ہے۔ فرنیچر کا علیحدہ ہے، فوڈ ایشیا کا علیحدہ، اور ابھی جس ہم ہال میں موجود ہیں یہ سارا ہو رہا ہے فوڈ ایشیا، مطلب انڈسٹریز میں جتنی بھی مشینری ہیں اس کی اویئرنیس کے لیے یہاں پہ فارنرز لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، نمائش میں مختلف برانڈز کے درمیان کھانوں کے مقابلے بھی ہوئے۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں منعقدہ فرنیچر نمائش میں مراد انٹیریئر کی جانب سے اسٹال لگایا گیا۔ مراد انٹیریئر نے مختلف انواع اقسام کے پلانٹرز اور مصنوعی پودے نمائش میں پیش کیے۔ شرکاء نے مراد انٹیریئر کی مصنوعات کے معیار کو خوب سراہا۔ ایکسپو سینٹر میں منعقدہ فرنیچر نمائش میں مراد انٹیریئرز کی جانب سے بھی اسٹال لگا گیا جہاں مختلف انواع کے پلانٹرز اور مصنوعی پودے نمائش میں پیش کیے گئے۔ سی ای او مراد انٹیریئرز عبدالرشید کا کہنا تھا مراد انٹیریئرز جدت اور دستکاری کا حسین امتزاج ہے۔ عالمی طرز پر مبنی اسٹون پلانٹرز تیار کر رہے ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں دستیاب نہیں۔ ہم لوگ چونکہ انٹیریئر کر رہے تھے پچھلے 17-18 سال سے، تو ہمیں مشکل یہ آتی ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، تو جب ہمارے گھروں میں ہم یہ انٹیریئر کے لیے یوز کرتے تھے تو چائنا کی بہت لو کوالٹی چیزیں بھی جو ہے نا بہت مہنگی، ہم لوگوں نے یہ آرٹیفیشل سٹون کے پلانٹرز بنائے جو اوریجنل سٹون ہے ہمارا، ہم لوگ اس کو کریش کرتے ہیں، مختلف پروسیجرز میں سے گزارتے ہیں، پھر ہم اس کو اندر سے ری انفورس کرتے ہیں ود گلاس فائبر، اور ہماری کچھ اپنی ایپوکسی ریزنز کی کمپوزیشن سے ہم نے ڈیزائن کروائی ہے۔ نمائش کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مراد انٹیریئرز کی مصنوعات معیاری اور دام بہت مناسب ہیں۔ بہت اچھا لگا ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ میں نے یہاں پہ ابھی آیا ہوں، مجھے 20 منٹس ہوئے ہیں، تو کافی اچھا فرنیچرز بھی کافی اچھی کوالٹیز کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، پلس یہ ہے کہ پرائسز بہت اچھی ہیں۔ شرکاء کی بڑی تعداد نے اسٹال کا دورہ کرتے ہوئے پلانٹرز اور پودوں کی خریداری کی۔ مراد انٹیریئرز ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا دورہ۔ لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو میں منفرد سٹال لگائے گئے۔ یہاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو گھریلو اور دفتی فرنیچر مناسب قیمت پر مل رہا ہے۔ مزید دورے کا احوال جانیں گے عمیر افسر سے۔ جی عمیر۔ سینٹر میں 3 روزہ فرنیچر نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ آج آخری روز جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے فرنیچر کی جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتی ہے اور کیا اقدامات جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے اس مارکیٹ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ سر بتائیے گا مجھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو تھی اور ان کی آج گولڈن جوبلی بھی تھی، اور اس کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے ان کا اسٹالز اب میں نے دیکھے، بڑا اچھا انتظام تھا، پچھلے سالوں کے مقابلے میں اور بہتر تھا، زیادہ اسٹالز تھے اور رش بہت تھا لوگوں کا، اور وہ جس چیز یہ بتا رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں ایسی ایکسپوز کا کہ جہاں پہ ایک ہی چھت تلے ان کو اپنے گھر کے سارے سولوشنز مل جاتے ہیں کہ گھر کے لیے کیا کیا چیزیں ہم نے خریدنی ہیں، وہ شاید انتظار بھی کرتے ہوں گے ایسی ایکسپوز کا۔ اور یہاں پہ میں تقریباً جتنے سٹالز میں نے دیکھے کیونکہ سارے تو نہیں میں دیکھ سکا، بہت اچھی کوالٹی ہے، بہت اچھا فرنیچر ہے۔ پاکستان میں اتنی اچھی کوالٹی کی جو چیزیں بن رہی ہیں کہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی بھی ہوئی، اور لوگ بھی یہاں پہ جس طرح خرید رہے تھے اور پھر بڑے ہیوی ڈسکاؤنٹس بھی تھے، تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے جو آرگنائزرز ہیں ان کی، فیصل صاحب کی اور زارا صاحبہ کی، کہ بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ، اور لوگ یہاں آتے ہیں اور آ کے وہ اپنے گھروں کے لیے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے کریم بلاک میں خصوصی سٹالز قائم کیے گئے۔ بچوں کے کپڑے، جھنڈیاں، بیجز، باجے، ٹوپیاں، چوڑیوں کی فروخت جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین۔ کریم بلاک میں موجود ہیں اور یوم آزادی کے حوالے سے جو شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ मार्केट का उन्होंने रुख किया है और उनकी जानिब से अपने बच्चों को मलबूसात दिलवाए जा रहे हैं, गारमेंट्स और इसके अलावा झंडे, झंडियाँ, बैजेस, इसके अलावा और भी उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं जैसे कि बाजे और इस तरह की और भी बहुत सी आइटम्स हैं जो कि आज़ादी के हवाले से यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ उनके ऊपर रखी गई हैं। तो फैमिली से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा है। सामकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कहाँ आए हैं, क्या लेने आए हैं? फ्लैग लेने आए हैं पाकिस्तान का, ऊंची पाकिस्तान का फ्लैग लेने आए हैं जी। सर बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे, किस तरह से बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली इज़ ए इंडिपेंडेंस डे, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र का टाइम है। तो जिन मुल्कों के पास आज़ादी नहीं है तो उनसे पूछा जाए कि क्या फीलिंग है। बट ये मैं इकबाल टाउन से आया हूँ, नेशनल ब्लॉक में मेरी रेजिडेंस है, सो आई एम लिविंग ओवर हियर, सो वेरी गुड फीलिंग। और पाकिस्तान का नाम इसी तरह और मकबूल होगा पूरी दुनिया में। और अभी गोल्ड मेडलिस्ट हमारे माशाल्लाह से एथलीट में निकला है, उस तरह के और बड़े पाकिस्तानी निकलेंगे आगे कि पाकिस्तान का जिंदाबाद करेंगे। से पाकिस्तानी निकलेंगे जो मुल्क। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया।